بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے پہلے ہم لوگ یہ واو مدہ ہے، اور اس سے پہلے دو قاعدہ کیا پڑھے ہم لوگ؟ یا مدہ اور الف مدہ۔ یعنی تختی نمبر 4 میں ہم لوگ کیا پڑھے تھے؟ تختی نمبر 4 میں 3 قاعدہ ہے۔ حروف مدہ، حروف مدہ کتنا ہے؟ الف مدہ، جب پوچھا جائے کتنا ہے تو یہ تعداد بتائیے گا نا۔ تین ہے۔ حروف مدہ 3 ہے، کیا کیا ہے؟ الف مدہ، یا مدہ، واو مدہ۔ جی، الف مدہ کس کو کہتے ہیں؟ ایک الف کے برابر جو کھینچ کے پڑھتے ہیں اس کو بولتے ہیں الف مدہ۔ واو مدہ کو بھی تو ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھنا چاہیے، یا مدہ کو بھی ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھنا چاہیے۔ الف سے پہلے زبر ہو تو وہ الف مدہ ہے۔ ماشاءاللہ، یہ صحیح جواب ہے۔ الف مدہ، اگر کوئی پوچھے الف مدہ کس کو کہتے ہیں، الف سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ ہوگا۔ الف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ ماشاءاللہ، یا مدہ کس کو کہتے ہیں؟ یا ساکن سے پہلے زیر ہو اسے یا مدہ کہتے ہیں۔ ماشاءاللہ، سمجھ ہی گئے ہوں گے۔ اسی طرح آپ اگر الف مدہ اور یا مدہ سمجھ لیے تو واو مدہ کو بھی آپ آرام سے سمجھیں گے۔ واو مدہ کے کیا ہے؟ واو مدہ، واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ ہوگا۔ واو مدہ کو بھی ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ واضح ہے، صاف صاف لکھا ہوا ہے کہ واو میں جزم ہو، واو ساکن ہو، یعنی واو میں جب جزم ہو اور اس سے پہلے والے حرف میں پیش ہو تو وہ واو مدہ بنے گا۔ جیسے یہاں پہ دیکھیں، آپ لوگ آرام سے دیکھ سکتے ہیں، حمزہ واو پیش او دکھ رہا، تو واو میں دیکھیں جزم ہے، واو کے اوپر کیا ہے؟ جزم ہے، سکون ہے، اور جس حرف میں یہ جزم اور سکون ہو وہی ساکن ہو جاتا ہے۔ جیسے واو ساکن بن گیا، اور واو ساکن سے پہلے کیا ہے؟ دیکھیں الف میں پیش ہے۔ الف جو یہ حرف ہے اس کے جگہ کوئی بھی حرف آ سکتا ہے، اس سے کوئی مطلب نہیں، لیکن اس میں جو بھی حرف آئے اس میں واو کا ہونا شرط ہے۔ جیسے واو ساکن ہو، واو ساکن سے پہلے پیش ہونا شرط ہے، تبھی جا کے یہ واو مدہ بنے گا، ورنہ واو مدہ نہیں بنے گا۔ واو ساکن ہے، واو ساکن سے پہلے زبر ہو تو یہ دوسرا قاعدہ بن جائے گا جو آپ آگے پڑھیں گے، تختی نمبر 5 میں پڑھیں گے۔ تو بہرحال واو مدہ کو سمجھنے کے لیے سب سے آسان طریقہ کیا ہے؟ واو ساکن ہو، واو میں جزم ہو اور اس سے پہلے والے حرف میں پیش ہو تو ہی واو مدہ بنے گا۔ واو مدہ ہو تو واو مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ واضح ہے، صاف ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ واو مدہ، واو ساکن ہو، واو میں جزم ہو اور اس سے پہلے والے حرف میں پیش ہو تو واو مدہ بنے گا۔ واو مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ صاف صاف لکھا ہوا ہے، اس میں بتا دیا گیا ہے حروف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ اب حروف مدہ بولنے سے ایک کو نہیں مانا جائے گا، الف مدہ کو نہیں مانا جائے گا، بلکہ تینوں کو مانا جائے گا۔ الف مدہ کو بھی حروف مدہ کہتے ہیں، یا مدہ کو بھی حروف مدہ کہتے ہیں، واو مدہ کو بھی حروف مدہ کو کہتے ہیں۔ اگر کوئی بولے حروف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے تو تینوں شامل ہے اس میں۔ سمجھ گئے؟ جی حبیب سر۔ ماشاءاللہ۔ واو مدہ کس کو کہتے ہیں؟ واو مدہ واو سے پہلے پیش ہو تو؟ واو سے پہلے نہیں، یہ غلط جواب ہے۔ یا مدہ کا کیا بولے تھے؟ یا ساکن سے پہلے، یا ساکن سے پہلے پیش ہو، یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ ہوگا۔ تو یہاں پر بھی اسی طرح بتانا ہے، واو ساکن ہو، واو ساکن سے پہلے والے حرف میں پیش ہو، کس کو کہتے ہیں واو مدہ؟ کوئی اور بتائیے جلدی۔ واو ساکن سے پہلے پیش ہو اس لیے واو مدہ کہتے ہیں۔ سب سمجھ گئے آسانی سے؟ جی شائسہ، جی حافظ صاحب۔ واو مدہ کس کو کہتے ہیں؟ ہاں، واو مدہ واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ ہوگا۔ واو مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں۔ کیسے پڑھے دیکھیں؟
حمزہ واو پیش او، با واو پیش بو، تا واو پیش تو، ثا واو پیش ثو، جیم واو پیش جو، ح واو پیش حو، خو واو پیش خو، دال واو پیش دو، ذال واو پیش ذو، را واو پیش رو، زا واو پیش زو، سین واو پیش سو، شین واو پیش شو، صاد واو پیش صو، ضاد واو پیش ضو، طا واو پیش طو، ظا واو پیش ذو، عین واو پیش عو، غین واو پیش غو، فا واو پیش فو، قاف واو پیش قو، کاف واو پیش کو، لام واو پیش لو، میم واو پیش مو، نون واو پیش نو، واو پیش وو، ہا واو پیش ہو، حمزہ واو پیش او، یا واو پیش یو۔ یہ ہو گیا ہجے۔ اب متن اس طرح پڑھیں گے او، بو، تو، ثو، جو، حو، خو، دو، ذو، رو، زو، سو، شو، صو، ضو، طو، ذو، عو، غو، فو، قو، کو، لو، مو، نو، وو، ہو، او، یو۔ یہ ہو گیا متن۔ حجے متن دونوں آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے۔ اب دیکھیں مشق میں کیا لکھا ہے۔ مشق نوح، نوح، طور، طور۔ اس میں دیکھیں ایک کو ہم کھینچ کے پڑھ رہے ہیں اور ایک کو جلدی پڑھ رہے ہیں۔ ایک کو جو کھینچ کے پڑھ رہے ہیں وہ کیا ہے؟ واو مدہ، اور ایک کو جلدی پڑھ رہے ہیں کیا ہے؟ حرکت ہے۔ طور، توبو۔ اس میں دیکھیں دونوں کو کھینچ کے پڑھتے ہیں، کیوں؟ یہ دونوں واو مدہ ہے۔ توبو، توبو، نور، نور، قولو، قولو۔ اس میں بھی دونوں کھینچا گیا، کیوں؟ ایک الف مدہ ہے اور ایک واو مدہ۔ قولو، یوحی، یوحی، یوحی۔ اس میں بھی دونوں کھینچا گیا، کیوں؟ ایک واو مدہ اور ایک یا مدہ۔ یوحی، یقوم، یقوم، یقوم۔ اس میں دیکھیں یا کو اور میم کو جلدی پڑھنا ہے، کیونکہ یہ حرکات میں سے، اور قاف کو کھینچ کے پڑھنا ہے، کیوں؟ یہ واو مدہ ہے۔ یقوم، یقوم، تکون، تکون، تکون۔ اس میں بھی تا اور نون کو جلدی پڑھنا ہے اور کاف کو کھینچ کے پڑھنا ہے۔ تکون، ہارون، ہارون۔ اس میں ہا اور را، یہ دونوں حروف مدہ ہے۔ ہا الف مدہ، را واو مدہ، نون کو حرکات میں سے، اس کو جلدی پڑھنا ہے۔ ہارون، ہارون، قارون، 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 داخرون، داخرون، نوحیہا، نوحیہا، نوحیہا۔ یہ متن ہو گیا۔ اب اس کو ہجے کیسے پڑھیں گے دیکھیں دھیان سے۔ نون واو پیش نو، ح پیش حو، نوح، نوح، طا واو پیش طو، را پیش ارو، طور، طور، توبو، تا واو پیش تو، با واو پیش بو، توبو، نور، نون واو
پیش نو، را پیش رو، نور نور، قالوا قالوا، قاف الف زبر قا، لام واو پیش لو، قالوا قالوا، یوحی یوحی، یا واو پیش یو، یا واو پیش یو، حا یا زیر حی، حا یا زیر حی، یوحی، یقوم یقوم، یا زبر یا، قاف واو پیش قو، یقو، میم پیش مو، یقوم یقوم، تکون، تا زبر تا، کاف واو پیش کو، تکو، نون پیش نو، تکون تکون، ہارون، ہا الف زبر ہا، را واو پیش رو، ہارو ہارو، نون پیش نو، ہارون ہارون، قارون، قاف الف زبر قا، را واو پیش رو، را واو پیش رو، قارو، نون پیش نو، قارون قارون، داخرون داخرون، دال الف زبر دا، خا زیر خی، داخ، را واو پیش رو، داخرو داخرو، نون زبرنا، داخرون داخرون، نوحیها نوحیها، نون واو پیش نو، حا یا زیر حی، نوحی، ہا الف زبر ہا، نوحیها نوحیها، اس میں تینوں حروف مدہ آ گیا، الف مدہ، یا مدہ، واو مدہ، نوحیها، یہ حجبی ہو گیا، نوح، طور، توبو، نور، قالوا، یوحی، یقوم، تکون، ہارون، قارون، داخرون، نوحیها، متن ہو گیا۔ اب اس کو اجرا کیسے کریں گے؟ الف مدہ اور یا مدہ کو تو اجرا آپ سمجھ گئے، الف سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ ہوگا، الف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھے۔ یا مدہ کا اجرا، یا ساکن ہو، یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ ہوگا، یا مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ جیسے قالو میں، یوحی میں دیکھیں، یا کے اوپر یا ساکن، واو ساکن سے پہلے پیش ہو، نہیں پہلے الف مدہ کا دیکھیں، الف مدہ کا مثال دے رہے، علی قالو، الف سے پہلے زبر ہے اس لیے الف مدہ ہوگا، الف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھے۔ جیسے قا، حی کا دیکھیں، یا مدہ کا، حا یا زیر حی، یا ساکن سے پہلے زیر ہے اس لیے یا مدہ ہوگا، یا مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھے۔ جیسے یوحی، حی، اب واو مدہ کا اسی طرح آپ کو سمجھنا ہے، واو مدہ کو، واو ساکن ہو، واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ ہوگا، واو مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھے۔ جیسے یو میں دیکھیں، یا واو ساکن سے پہلے پیش ہے اس لیے واو مدہ ہوگا، واو مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ جیسے یوحی یوحی، امید ہے آپ سب سمجھ گئے ہوں گے، واو مدہ کا بھی قاعدہ سمجھ گئے ہوں گے۔ واو مدہ کا اجرا کیسے کریں گے؟ واو ساکن ہو، واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ ہوگا، واو مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔